ولید اقبال صاحب، انتخابات سے پہلے یہ پی ڈی ایم کے اندر بھی ایک خلفشار ہے. اب پیپلز پارٹی کی آپ نے پوری کہانی سنی ہے، وہ سارا الزام دیتے ہیں پی ایم ایل این کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، جو کچھ بھی صورتحال ہے. لیکن اس وقت ان ساروں کو ایک چیلنج کا سامنا ہے. جو اس 16 مہینے کی حکومت کا حصہ تھا، وہ لوگوں کے غم و غصے کا اس کو سامنا ہے. دے آر ہائیلی ان پاپولر. آئی ڈونٹ نو کہ نواز شریف کے الیکشن کیمپین کے اندر لوگ کتنا قبول کریں گے، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں تھے، وہ تو پاکستان سے باہر تھے، لیکن اسی جماعت کو لیڈ کرنا ہے جس کا وزیر اعظم تھا، چھوٹا بھائی وزیر اعظم تھا. تو کیا بنے گا؟ میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں وہ ایک محاورہ ہے، آپ کے شو پہ نہیں بولا تھا، اب یہاں بول دیتا ہوں. جہاں تک پی 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 کی لیڈرشپ اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنے کی اور ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم کی اس حکومت سے جو کہ 16 ماہ قائم رہی، 2022 کے اپریل سے لے کے اگست 2023 تک، وہ بالکل ایک فیوٹائل اور ناکام کوشش ہے. کیونکہ پی 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 سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی، ان کی سپورٹ کے بغیر ایک دن بھی نہیں چل سکتی تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ. سو یہاں تک وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں فرام دا پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم گورنمنٹ. تو میں نے کہا تھا نا محاورہ، میں نے آپ کے شو پہ تو نہیں بولا، میں پھر بولوں گا، وہ ہے رام سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم. تو وہ تو بالکل ایک ہی وہ بات ہے. تو اس لیے وہ ملبہ جو ہے نا، وہ سارا پی ایم ایل این پہ نہیں ڈال سکتے، وہ پی ڈی ایم کا مشترکہ ملبہ ہے. اور اس میں اور بہت سی چیزیں بھی شامل ہیں سوائے علاوہ اس مہنگائی اور وہ ساری جو بے روزگاری اور جو مصیبت کا جو وبال ڈالا گیا انہوں نے عوام کے اوپر، اور جس کے لیے وہ بیلٹ کے ذریعے انتقام لینے کے لیے تیار ہیں. اور وہ یہ ہے کہ وہ برابر کے شریک تھے. اور یہ میں آپ کو سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں ایز اے لائر اور ایز اے پاکستان کی آئینی اور جمہوری تاریخ کے ایک طالب علم کے. اور وہ یہ ہے کہ وہ جتنی آئین شکنی بھی اس دوران ہوئی، آئین کی جو مقرر کردہ حدود کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہونے تھے، جس طرح سپریم کورٹ کی نافرمانی ہوتی رہی، جس طرح اسمبلی کے ذریعے قراردادیں پاس ہوتی رہیں، جس طرح اسمبلی کے ذریعے سپریم کورٹ میں جا کے یہ جی وہ قرارداد پاس ہو گئی ہے، پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے پنجاب کے، ہمارے پاس سیکیورٹی دینے کے لیے جو ہے وہ افرادی قوت نہیں ہے، یہ ساری چیز کا یہ حصہ تھے. یہ ایک معیشت کے علاوہ پاکستان کی جمہوری اور آئینی تاریخ کی جتنی ڈس سروس انہوں نے مل کے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ اپنے لیے انہوں نے گڑھا کھودا ہے. یہ کیونکہ جتنا میں 9 مہینے سے یہ بات کر رہا ہوں، جب سے یہ صوبہ پنجاب اور صوبہ کے پی کے جو الیکشنز جو ہیں، ان کے اوپر جو ہے آئین کی نافرمانی مسلسل ہو رہی ہے، آج تک ہو رہی ہے، کہ یہ پولیٹیکل کلاس جو ہے یہ اس کا حصہ بن رہی ہے. اور یہ ایک دن انہی کے اوپر آ کے بومرینگ کرے گا. کیونکہ جب پولیٹیکل کلاس جو ہے اپنا آئین سے تجاوز کرتی ہے اور ایک مثال قائم کرتی ہے، جو کہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیوں کے جو مقررہ مدت میں الیکشن کے نہ ہونے سے اور سپریم کورٹ کو ڈیفائی کرنے سے ہے، وہ مثال پھر استعمال آگے بھی ہوگی اور ان کے نقصان کے اوپر بھی ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں. جو آج انہوں نے انحراف کیا، کل انہی کے خلاف استعمال بالکل ہوگا. جی، بالکل.